جنوبی پنجاب میں ضمنی الیکشن کا دنگل سجنے کو تیار۔ آرٹیکل 220 اور 245 کے تحت متعلقہ حلقوں میں فوج طلب۔ این 185 ڈی جی خان، پی پی 73 سرگودا، پی پی 269 مظفر گڑھ اور پی پی 87 میاں والی میں بھی فوج تعینات ہوگی۔ وزارت داخلہ کے آرڈر کے بعد الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری۔ ڈیرہ غازی خان میں ضمنی الیکشن کی گہما گہمی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسے کا انعقاد۔ نون لیگ کے ضلعی عہدیداران اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر مملکت برائے ثقافت حذیفہ رحمان نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 23 نومبر کو ڈیرہ غازی خان میں شیر دھاڑے گا۔ پی پی 73 سرگودا میں ضمنی الیکشن کے انتظامات مکمل۔ انتخابی سامان کی ترسیل کے لیے پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ 5 امیدوار مد مقابل۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں سلطان علی رانجھا کا 4 آزاد امیدواروں سے مقابلہ۔ 2,97,077 ووٹرز کے لیے 163 پولنگ سٹیشنز قائم۔ ادھر پی پی 269 مظفر گڑھ میں 17 امیدوار مد مقابل۔ حلقے میں ووٹرز کی تعداد 2,28,101 ہے۔ 30 پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ سخی سرور میں قومی شاہراہ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پیٹرولنگ پولیس کے ناکے پر ڈرائیور کلیم اللہ کو گاڑی نے کچل ڈالا۔ ٹرانسپورٹرز کا جگہ جگہ ناکے لگانے کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا اہلکار پر کریم اللہ کو گاڑی کے آگے دھکا دینے کا الزام۔ متعلقہ اہلکار کے خلاف مقدمے کے اندراج کے بعد احتجاج ختم۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی سے کمشنر ملتان عامر کریم خان کی ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں، اسموگ اور صحت عامہ کی صورتحال بارے بریفنگ۔ یوسف رضا گیلانی کی اسموگ کے تدارک کے لیے فوری اور سخت اقدامات کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں ممبر قومی اسمبلی سید علی قاسم گیلانی بھی موجود۔ جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 358 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور میں آلودگی کی شرح 320 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان 272۔ ڈیرہ غازی خان کی فضا بھی آلودہ۔ سانس لینا محال، آنکھ ناک گلے کے امراض عام۔ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی نمونیا کے بعد بہاولپور میں بچوں کی کثیر تعداد نمونیا کا شکار۔ صادق عباسی ہسپتال میں زیر علاج بچوں کی تعداد 350 ہو گئی۔ اندرون شہر کے مکین مچھر نما سفید مکھی سے بھی پریشان۔ ادھر 24 گھنٹے میں ڈینگی کے مزید 3 کیسز بھی سامنے آ گئے۔ ملتان میں جان بچانے والی ادویات نایاب۔ پلیٹلیٹس بڑھانے والا انجیکشن مارکیٹ سے غائب۔ ملیریا، زکام اور بخار کی ادویات بھی نایاب۔ شہر ادویات کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی اپیل۔ لیا کی یونین کونسل کوٹ سلطان میں گیس لوڈ شیڈنگ۔ خواتین خانہ کو کھانے پکانے میں دشواری کا سامنا۔ جہاں گیس آتی ہے وہاں بھی پریشر نہ ہونے کے برابر۔ شہری مہنگی ایل پی جی اور لکڑی خریدنے پر مجبور۔ ایل پی جی مہنگی ہونے سے کوٹا 2 کے صارفین بھی پریشان۔ مہنگائی نے مختلف شعبوں کو بری طرح متاثر کر دیا۔ یزمان میں فرنیچر بھی مہنگا۔ والدین بچیوں کا جہیز بنانے کے لیے پریشان۔ لکڑی سمیت دیگر مٹیریل کی قیمت میں 3 گنا اضافہ۔ فرنیچر کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی مہنگائی سے پریشان۔ ملتان میں مختوم رشید روڈ سے مٹی اڑنے لگی۔ 4 سال سے سڑک خستہ، راہگیر اذیت میں مبتلا۔ روڈ کے اطراف دکانداروں کا کاروبار ٹھپ۔ گڑھوں سے قیمتی سواریاں بھی کھٹارا بن گئیں۔ شہریوں نے روڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر امیر آباد پارک سے اینٹی کرپشن روڈ کی مرمت سست روی کا شکار۔ 4 سال ہو چکے ہیں کہ ابھی تک روڈ ایسا ہی ہے۔ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اس پہ کوئی بنانے کی کوئی اندھا توجہ نہیں دے رہا۔ جو ریڈیو والے ہیں، جو آنے جانے والے ہیں، ٹریفک کا یہاں بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ بہت ٹینشن میں ہم، ہر روز کام نکلتا ہے ہمارا، رکھے گا۔ ڈی جی خان میں علامہ اقبال روڈ خستہ حالی کا شکار۔ 4 سال بعد بھی سڑک کی مرمت نہ ہو سکی۔ جگہ جگہ گڑھے، عام درخت شدید متاثر۔ عوامی نمائندے الیکشن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ شہریوں نے فوری سڑک کی مرمت کا مطالبہ کر دیا۔
لودھراں کے شہریوں کی سفری مشکلات کم نہ ہو سکی. وارڈ نمبر 19 کی سڑک 7 سال قبل بنائی گئی تھی. 3 بستیوں اور 2 مزاجات کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اہل علاقہ نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. بھکر میں پٹوار خانہ کی بلڈنگ بھول بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی. عمارت زمین بوس ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود. اہلکاروں کے سر پر موت منڈلانے لگے. ریکارڈ ضائع ہونے کا خدشہ. انتظامیہ سے عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ. سی ایم صاحبہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پٹوار خانہ کی بلڈنگ 60-70 سال کی پرانی بلڈنگ ہے. جتنی جلدی ہو سکے اسے نئی سے نئی بلڈنگ دی جائے پٹواری کے لیے. یہاں پر واش روم تک نہیں ہے. پٹواریاں کی تے سارا مقصد ہے اپنا سہولیات ہونی چاہیے. عوام کی تے سہولیات ہونی چاہیے. 100 سال دی پرانی دیوار ہے. کوئی اندہ پروگرام نہیں بڑھایا گیا. نہ کوئی واش روم ہے نہ کوئی پروگرام ہے. بس چوک سرور شہید میں اسٹریٹ لائٹس خراب. شام ہوتے ہی شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. جرائم اور حادثات معمول. شہریوں کا ڈپٹی کمشنر کو ٹدو. سید منور آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ. روجان میں تھانہ سون میانی کی حدود میں دن دہاڑے شہری اغوا. 4 نامعلوم افراد نے راول گوپانگ کو اغوا کیا. ورثا غم سے نڈھال. مغوی کی فوری بازیابی کے لیے اعلی حکام سے اپیل. بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث علاقے میں خوف کی فضا قائم. مبارکپور میں خانقاہ شریف کے نجی ہسپتال سے نومولود اغوا کار خواتین کی CCTV فوٹیج روہی کو موصول. خواتین نے خود کو لیڈی ڈاکٹر ظاہر کیا اور چیک اپ کے بہانے بچے کو لے گئیں. لیا میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت ریڑھی بازار قائم. ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے افتتاح کیا. مائنر پل کے اطراف خوبصورت ریڑھیاں سج گئیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد ملک، شبیر احمد ڈوگر اور اسسٹنٹ کمشنر حارث حمید خان بھی ہمراہ. خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے قومی مہم جاری. بھاولپور میں چوتھے روز 46,525 بچوں کی ویکسینیشن. مجموعی طور پر 1,79,000 بچوں کو ویکسین لگ گئی. 5,71,696 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف ہے. الیکٹرک ویل چیئرز مناور علاق کی تقسیم. محکمہ سوشل ویلفیئر ڈی جی خان کے زیر اہتمام پناہ گاہ میں تقریب. MPA محمد حنیف پتافی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ضلع بھر کے 90 معذور افراد کو معاون آلات دیے گئے. ادھر میلسی میں معذوری سرٹیفکیٹ کے لیے کام جاری. سیلاب متاثرین کی بحالی کمیشن. ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کا جلال پور پیروالا کا دورہ. سیلاب متاثرین سے ملاقات. اسسٹنٹ کمشنر مکرم سلطان نے بریفنگ دی. دوسری جانب جلال پور پیروالا میں فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بھی متحرک. 300 کاشتکاروں میں کھاد اور گندم کی بوریاں تقسیم. رحمیہ خان میں چیمبر آف کامرس پنجاب اسمال انڈسٹریز کا سیمینار. آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے دوسرے مرحلے پر آگاہی اور تربیت. صدر چیمبر آف کامرس ولید احمد کا کہنا تھا اسکیم ترقی کے نئے دروازے کھولے گی. لودھرا میں عوامی خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری. 18 محکموں سے متعلق 162 خدمات ایک ہی چھت تلے فراہم. انچارج ای خدمت مرکز ثاقب چغتائی کا کہنا تھا خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. شہری سہولیات سے مطمئن ہیں. دہلیز پر اور بر وقت انصاف فراہمی کمیشن. DPO بھاونگر کی صدر سرکل میں کھلی کچہریاں. سائلین کے مسائل سن کر فوری حل کے احکامات. DPO کا کہنا ہے حل طلب معاملات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے. DPO آفس لودھرا میں ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب. DPO نے کانسٹیبلز ہے ہیڈ کانسٹیبلز بننے والوں کو رینک لگائے اور مبارکباد دی. ترقی پانے والوں میں مہر فرید اور بابر شہزاد شامل. انٹر ڈسٹرکٹ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم چیلنج. مظفر گڑھ کی تمام تحصیلوں کے مابین فیاض پارک میں تیاریاں. ضلع بھر کی تمام تحصیلوں کی تربیت یافتہ ٹیموں نے حصہ لیا. اہلکاروں نے امدادی سرگرمیوں کا عملی مظاہرہ کیا. جن کی گھن گرج سے کبھی دشمن کام جاتا تھا. عجائب گھر چوراہوں پر رکھی توپیں بھاولپور کے مضبوط دفاع کی علامت. نواب سعدی خان چہارم کی فوج یہ توپیں استعمال کرتی تھی.
ریاست بہاولپور کا توپ خانہ اپنی مثال آپ تھا۔ آل ملتان ریوڑی لارا فٹ بال ٹورنامنٹ ریاض الحسن فٹ بال کلب نے جیت لیا۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن میاں جاوید قریشی اور انٹرنیشنل فٹ بالر رانا باقر کی بطور مہمان خصوصی شرکت فاتح ٹیم کو ٹرافی اور نقد انعام سے نوازا۔ اور لیا میں پیر سید آغا شمس منور علی شاہ گیلانی کے عرس کی تقریب، سجادہ نشین حافظ پیر سید سبت الحسنین شاہ گیلانی کی خصوصی شرکت، سابق ایم پی رفاقت علی گیلانی اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود۔